پوری قوم جان چکی ہے کہ ہم پاکستانی دنیا بھر میں مہنگی ترین بجلی خرید رہے ہیں۔ ہر کچھ روز بعد ایک پروگرام میں تفصیل سے ہم آپ کو اس کی وجوہات اور اس کی وجوہات بتاتے ہیں۔ ہمارے پڑوس میں بھارت، ایران، افغانستان، بنگلہ دیش اور نیپال تک بجلی کا اوسط ریٹ پاکستانی روپے کے حساب سے 18 روپے فی یونٹ ہے، جبکہ ہم پاکستانی 72 روپے فی یونٹ تک بجلی خرید رہے ہیں۔ اب یہ حقیقت بھی راز نہیں رہی کہ ہم اتنی مہنگی بجلی ایک کیپیسٹی پیمنٹ کے علاوہ پاور سیکٹر کے نقصانات، چوریوں، سبسڈیز اور عدم وصولیوں کی وجہ سے خرید رہے ہیں۔ حکومتی، نجی اور سی پیک کے پاور پلانٹس عوام کو 440 واٹ کا جھٹکا دے رہے ہیں، اور حیران کن بات یہ بھی ہے کہ قومی خزانے کو چولہا لگانے کا یہ دھندا بالکل بھی غیر قانونی نہیں، کیونکہ آئی پی پی سے معاہدات کو جو ریاست پاکستان نے کیے ہیں، عالمی قوانین کے تحت اسی ریاست کی ضمانت اور اس کا تحفظ حاصل ہے۔ پاکستان میں بین الاقوامی ثالثی کے تحت معاہدوں کی خلاف ورزی کا خطرہ مول نہیں لے سکتا، اور اب حکومت پاکستان کرے تو کیا کرے۔ حکومت بجلی کی تقسیم اور ترسیل کے نظام میں بہتری لائے، کم از کم سرکاری بجلی گھروں کی کیپیسٹی پیمنٹ اور دوسرے قضیے ختم کر کے ایک مثال قائم کرے، کیونکہ 52% آئی پی پیز حکومت کی ملکیت ہے، سرکاری ملکیت میں ہیں، جبکہ باقی 48% میں نجی اور سی پیک کے تحت چلنے والے پلانٹس شامل ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف اپنے صاحبزادے سلیمان شہباز کو منا لیں اور خاندانی بجلی گھر کے ماہانہ کروڑوں روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کو معاف کر دیں۔ جی ہاں، رپورٹس کے مطابق اس سال جنوری، فروری اور مارچ میں سلیمان شہباز کی چلیوٹ پاور لمیٹڈ کو 63 کروڑ روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ کی گئی ہے، اور اب صورتحال یہ ہے کہ 100 سے زائد آئی پی پیز کو اس سال یہ تخمینہ 2100 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ پچھلے مالی سال انہیں قومی خزانے سے 1929 ارب روپے کیپیسٹی پیمنٹ دی گئی تھی، جن میں 3 آئی پی پیز نے 1 یونٹ بھی بجلی نہیں بنائی تھی، 1 یونٹ بھی نہیں بجلی بنائی تھی۔ 37 آئی پی پیز نے 25% بجلی کی پیداواری صلاحیت استعمال کی، جبکہ 60 آئی پی پیز ایسی تھی جنہوں نے 25% سے زائد پاور جنریشن پلانٹس آپریٹ کیے تھے۔ ہمارے حالیہ انٹرویو میں انرجی امور کے ماہر عمار خان کا کہنا تھا کہ ان کیپیسٹی چارجز میں 50% سے زیادہ حصہ گردشی قرضوں میں انویسٹمنٹ پر ریٹرن کا اور سود کا ہے، اور یہ تمام شرح سود اور ایکسچینج ریٹ سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں۔ اگرچہ پی ٹی آئی حکومت میں سول ملٹری کوششوں سے نجی آئی پی پیز کے ساتھ معاہدوں میں ڈالرائز ریٹ کو 148 روپے کے حساب سے مقرر کیا گیا تھا، لیکن اس کے باوجود ان ایگریمنٹس پر نظر ثانی کے ذریعے ملکی معیشت کے لیے ضروری ہے کہ ڈالر انڈیکس کو ختم کیا جائے، آئی پی پیز کو ادائیگی ٹیک اور پے منتقل کیا جائے، اور فیول پر چلنے والی آئی پی پیز کے ہیٹ ریٹ کا فورنزک آڈٹ کیا جائے۔ اس ہیٹ ریٹ آڈٹ سے معلوم کر لیا جائے گا کہ بجلی بنانے کے لیے آئی پی پیز نے کتنا فیول استعمال کیا اور بجلی بیچنے میں کتنا فیول چارج کیا، اور یہ ٹیک کا بند ہے۔ اگر جس دن ہم نے اس کا سراغ لگا لیا تو یقیناً ہم ایک بہت بڑے مبینہ فراڈ کا پردہ چاک کر دیں گے۔ اس پوری صورتحال پہ بات کرتے ہیں، اور اس کے لیے ہم نے دعوت دی ہے، ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے انرجی امور کے خاص طور پہ بہت مہارت رکھتے ہیں، بہت قریب سے اس کا جائزہ بھی لیا۔ ابھی حالیہ سابقہ جو ہماری نگران حکومت تھے اس میں نگران وزیر صنعت و تجارت بھی تھے، وزیر داخلہ بھی رہے، محترم گوہر اعجاز ہمارے ساتھ لاہور میں موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، بہت عرصے سے ہم تفصیل سے پروگرام آفٹر پروگرام عوام کو آگاہ کر رہے ہیں، ان کی تعلیم کر رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں، کیونکہ جو رو رہے ہیں ہماری قوم، ہمارا کاروبار، ہمارے انسان 60-70 روپے فی یونٹ کی بجلی، یہ کوئی دنیا کا انسان، کوئی شخصیت، کیسی بھی معیشت ہے وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتی، کوئی بزنس افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ بجلی اس ریٹ پہ ہمارا نہ کاروبار، نہ بزنس، انسان، نہ پاکستانی کوئی افورڈ نہیں کر سکتا۔ یہ تو ہم نے ان کو سمجھا دیا گوہر اعجاز صاحب، اب ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ کریں تو کیا کریں، یہ قوم کرے تو کیا کرے، کیونکہ بہرحال ان تمام معاہدوں میں یہ انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں، ساورن گارنٹی ہے، ریاست پاکستان کا اس میں ضمانت ہے، ریاست پاکستان کی اس کا تحفظ کرنے کی پاکستان کی حکومت نے اس کی ذمہ داری لی ہے۔ تو پھر اگر ہم نے ان معاہدوں کو ٹچ کرنے کی کوشش کی تو یہ تو ہم اس کا انجام دیکھ چکے ہیں ریکوڈیک اور دوسرے معاملات میں۔ اب آپ بتائیے کہ کریں تو کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو ویری مچ کامران خان صاحب۔
آپ نے جو ہے وہ اس معاملے کو بڑی خوبصورتی سے پچھلے جو ہے وہ 3 ہفتے میں پوری قوم کو سمجھایا ہے. یہ جو 60 روپے کا بجلی کا بل آ رہا ہے یا 80 روپے کا کامرس کا آ رہا ہے، اس کے پیچھے انگریڈینٹس کیا ہیں. کہ یہ معاہدے ہمارے ہو گئے تھے اور ان معاہدوں پہ اوپر ہم نے یہ کہا کہ جناب ٹیک اور پے، مطلب بجلی بنے نہ بنے جو ہے آپ نے پیسے ادا کرنے ہیں. اب ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کے ہماری سوورن گارنٹیز ہیں، ہمارے اسٹیٹ کے کانٹریکٹس ہیں، تو ہم نے یہ کانٹریکٹ کیے ہوئے ہیں. اور میں آپ کو یہ نمبر دیتا چلوں کہ جو یہ کانٹریکٹ ہوئے ہوئے ہیں اس کے تحت آج جو پرائیویٹ سیکٹر کے آئی پی پیز ہیں ان سے 36%، مطلب جو ان کی کیپیسٹی ہے اس کا 36% چل رہے ہیں. اور جب جو گورنمنٹ نے خود لگائے ہیں پروجیکٹس، جو سی پیک میں بھی ہیں، خود بھی لگائے ہیں، ان کی 33% کیپیسٹی چل رہی ہے. میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر 36% اور گورنمنٹ سیکٹر 33%. اب پہلے پرائیویٹ سیکٹر کو ڈسکس کر لیتے ہیں کہ ایشو کیا ہے کہ جو کنفیوز کرتے ہیں. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہم پاکستان کا سلوشن دینے کی بات کریں، ہم کسی پہ یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ معاملات حکومت پاکستان جو آج بیٹھی ہے اس کو جسٹیفائی کرے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا سلوشن نکالنا پاکستان کی سالمیت کے لیے ضروری ہے. اب جب میں یہ بات کرتا ہوں تو اس کے ساتھ اب یہ جو نمبر دے رہا ہوں میں نمبر پھر ریپیٹ کرتا ہوں کہ پرائیویٹ سیکٹر سے جو ہم بجلی کیپیسٹی پیمنٹ جو چاہے وہ چل رہے ہیں نہیں چل رہے، ان کو ہم 26 روپے 47 پیسے ہم نے دیا ہے. 26 روپے 47 پیسے 1.05 ٹریلین ہم نے ان کو دیا ہے، اور ان کا پاور فیکٹر چل رہا ہے میں نے بتایا 36%. اب اگر یہ پورے چل جائیں تو ہمارا مسئلہ جو ہے وہ جو میں بار بار کہتا ہوں کہ دنیا کا اصول 3 سینٹ ہے، 8 یا 9 روپے کی کیپیسٹی پیمنٹ ہوتی ہے. ہم جو ہے وہ اس میں 26 روپے کی کیپیسٹی پیمنٹس دے رہے ہیں. اچھا گور صاحب، اس میں ہم یہ اس وقت تھوڑا سا اس کی کلیئرٹی لے لیں، آپ سے کلیئرٹی لے لیں کہ کیپیسٹی پیمنٹ ایک ہم کہتے تو ہیں کہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ ہے اور اس لیول کی ہم کیپیسٹی پیمنٹ کر رہے ہیں، مگر آرگیومنٹ یہ ہے کہ اس کیپیسٹی پیمنٹ کے اندر انڈیٹڈ ہے وہ ڈیٹ جو اس پروجیکٹ پر ہے اور جو اس کی انٹرسٹ پیمنٹس کرنی ہے. تو اٹس ناٹ جسٹ دیٹ کہ یہ چل نہیں رہا، ایکچولی اس کو لگانے کے لیے جو قرضہ حاصل کیا گیا اس پہ جو سود کی ادائیگی کرنی ہے وہ ہونی اس کیپیسٹی پیمنٹ کے ذریعے بھی ہے، دوسرے کاروبار کے ذریعے بھی ہے اور اس کے لیے بھی ہونی ہے. تو یہ بہرحال ایک خالصتاً یہ نہیں ہے کہ یہ ٹیک اور پے کی وجہ سے یہ سارے پیسے جو ہیں وہ آپریٹر کی جیب میں جائیں گے. بالکل صحیح کامران خان صاحب کہا کہ یہ سارے پیسے آپریٹر کی جیب میں نہیں جائیں گے، کیونکہ اس کی کیپیسٹی نہیں چل رہی. تو اس کی کیپیسٹی نہ چلنے کی وجہ سے اگر 100 روپے کا اس نے ڈیٹ لیا ہوا ہے اور اس نے 8 روپے سمجھیں کہ اس نے اس کے لیے گنے تھے کہ جناب میں نے ڈیٹ دینا ہے، تو اب 26 روپے دینے پڑ رہے ہیں. تو اور وہ سارے 26 روپے حکومت پاکستان کو دینے پڑ رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں، اور اگر یہ پورا چلتا جس طرح یہ سمجھا گیا تھا تو 8 روپے دینے پڑتے، کیونکہ کیپیسٹی 1/3 چل رہی ہے تو اس کے 3 گنا دینے پڑ رہے ہیں. اب میں یہ کہتا ہوں کہ کوئی ہم سارے پاکستانی ہیں، ہم جو ہے دونوں طرف کا آرگومنٹ لے لیتے ہیں. ایک طرف کا آرگومنٹ یہ کہتے ہیں کہ گاڑی لیز پہ لی آپ نے اس کو 1 دن چلایا تو کیا وہ 1 دن کا کرایہ لے گا لیز والا؟ پورے مہینے کا کرایہ لے گا. آپ نے مکان کرائے پر لیا، آپ نے مکان میں رہے ہی نہیں، آپ کیا اس کا کرایہ نہیں دیں گے؟ آپ پورے 30 دن کا کرایہ دیں گے. بڑے اچھے اس کے اوپر لاجک آئے. میرا سوال ہے یہ نہ مکان ہے نہ یہ گاڑی ہے، یہ ہماری ملک کی سالمیت کا معاملہ ہے کامران خان صاحب. یہ 24 کروڑ لوگوں کا جو ہے اس کے اندر نہ صرف جو ہے ان کی زندگی اس کے اوپر جو ہے وہ آج ڈیپینڈنٹ ہو گئی ہے کہ ہر گھر کا بجٹ 30 سے 40% اب بجلی کے بلوں میں جائے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. یہ اگلے سال 2.8 ہے. ہم عوام کو بھی یاد دلا دیتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ 60-70 روپے فی یونٹ کی بجلی کوئی پاکستانی بیچارہ وائٹ کالر، گرے کالر، بلو کالر اور کوئی بھی عام پاکستانی نہیں سہ سکتا. آؤٹ آف کوشچن ہے بیچارے کا بجلی کا بل اس کی تنخواہ سے زیادہ آ رہا ہے. اور ابھی تو جولائی کا آنا ہے، 7.5 روپے فی یونٹ ہے، پھر بڑھ گئی ہے. یہ ابھی آئے گا اگست میں، شہباز شریف صاحب کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ عوام بیچاری کے لیے جو حشر ہوگا وہ ہوگا پھر کاروبار کا. یہ سارا خرچہ جو ہے اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قوم کی بقا کا
25 کروڑ لوگوں کی بقا کا، پاکستان کی معیشت کی بقا کا سوال ہے. اس میں تو ایبسولوٹلی کوئی ڈاٹ نہیں، اسی لیے میں اس کو ایمفسس کرنا چاہتا ہوں. لیکن واٹس دا وے آؤٹ ناؤ؟ بس اب آ جاتے ہیں کہ اگر آج ہم ایک سوچ پہ چلے جائیں، حکومت بھی، ہمارے جو لوگ اگر اس کے اوپر بیٹھ جائیں اور کہیں کہ اس کا سلوشن، تو اس کا سلوشن موجود ہے. کیونکہ یہ جو ایگریمنٹس ہیں، یہ ایگریمنٹس جو ہیں وہ ایمانداری پہ بیس نہیں ہے خان صاحب. یہ 2018 میں بھی جب کمیٹی بنی تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ معاملہ 2018 میں بھی اگر آپ کو یاد ہو تو میں نے اس کو اٹھایا تھا، آپ نے اس کو اٹھایا تھا. یہ معاملہ آئی پی پی کا گیا تھا، آئی پی پی کا معاملہ کمپنیوں سے نیگوشیٹ ہوا تھا. اس وقت بھی کمپنیوں نے کہا تھا ہمارا فورنزک آڈٹ نہ ہو جائے کہیں، اور انہوں نے جو ہے کرنسی اسی قسم کے کانٹریکٹس پہ 148 روپے پہ بیٹھ کے جو ہے انہوں نے نیگوشیٹ کر کے، اس وقت پرائیویٹ سیکٹر کی تھیں، اس کو انہوں نے ایگری کیا اور 148 روپے میں. لیکن کاش اس وقت فورنزک آڈٹ ہو جاتا تو ہمارے پاس جو اس کے بعد ہم نے 7 سال ان کو کیپیسٹی پیمنٹ دی ہے شاید نہ دینی پڑتی. اور اس کا نمبر اگر میں نے ورک آؤٹ کیا ہے تو وہ سالانہ جو ہے وہ 20 سے 25 ہزار کروڑ جو ہے وہ دیتے رہے ہم لوگوں کو. جو پلانٹ شاید ان کو اس وقت ٹیک اور پے کے بجائے ان کو ٹیک اینڈ پے پہ کنورٹ، لیکن ان کا پیریڈ نہیں ختم کیا گیا اور وہ چلتے رہے. آج میں یہ دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملہ اٹھ گیا ہے. اس وقت یہ معاملہ 250-300 ارب روپے کا تھا صرف کیپیسٹی پیمنٹ کا. آج یہ 2.1 ٹریلین کا ہو گیا، اگلے سال 2.8 ہوگا. ہم سب کو ایک پیج پہ پہلے تو آنا ہے کہ حکومت اس کو جسٹیفائی نہ کرے. ہم سب اس بیٹھ کے دیکھیں کہ اس مسئلے کا حل کیا ہے. تو پہلی چیز یہ کانٹریکٹس، میں نے جیسے کہا کہ یہ کانٹریکٹس کوئی ایمانداری پہ بیس نہیں ہے. کانٹریکٹ تب ہوتا ہے، معاہدہ تب ہوتا ہے حکومت اور پرائیویٹ سیکٹر کا کہ اگر اس میں اس نے ایمانداری سے جو ویلیو دی ہے کہ وہ ویلیو ٹھیک ہو. یہاں پہ حکومت نے ایک کارخانہ پاور پلانٹ لگایا، خود لگایا اور جام شوروں میں لگایا اور کوئلے کا لگایا، اس کی جو ویلیو ہے 1 روپے ہے. اسی وقت یہاں پہ ایک ادارہ لگا جس کی 2 روپے ہے. آپ کے سامنے ایویڈنس ہے. اب فورنزک آڈٹ میں میں سب سے پہلے کہہ رہا ہوں کہ ہماری حکومت کو اس وقت فورنزک آڈٹ کے لیے جو ہے وہ ایک دنیا کی بہترین فرم، اس کا ہم فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اس کا پورا خرچ دینے کو تیار ہیں. جو اس وقت نہیں کسی نے بولا نہیں تو ہم اس وقت بھی دینے کو تیار ہو جاتے. اور فورنزک آڈٹ کرانے کہ کیا یہ ویلیو آف جو لگے ہیں پاور پلانٹس، کیا اس کی ویلیو ٹھیک ہے؟ پہلا سوال تو یہ. دوسرا سوال، کیا اس میں جو ایکوٹی وہ بتا رہے ہیں کہ ہماری ایکوٹی ہے جس پہ ریٹرن ہے، جس پہ اس نے پروفٹ لینا ہے 17، کیا اس میں ایکوٹی لگی بھی ہے کہ نہیں لگی ہے؟ اس کو یہ دونوں ہیں ایمانداری کے اوپر بیس کر کے. اچھا یہ دو ایشوز ہو گئے جو ہے وہ تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ سچے ہیں تو پھر کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. آپ فرما رہے ہیں کہ ہمیں فورنزک آڈٹ کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ ایک بڑا کنونسنگ ایلیجڈلی کیس ہے کہ یہ پاور پروجیکٹ ایٹ دا فرسٹ پلیس جو ہے یہ اوور انوائزڈ ہیں. اسی جیسے پاور پلانٹس کئی دوسری جگہ پہ پرہیپس اسی کمپنی کے جی کے اگر لگے ہیں تو وہ شاید اس سے کم ہے، اور آبویسلی ایک انویسٹیگیشن ہو جائے گی تو اس سے وہ چیز سامنے آ جائے گی. دوسری چیز یہ کہ جو کلیمڈ ایکوٹی ہے وہ اس میں لگی ہے یا نہیں لگی ہے، یہ بھی ایک بہت شاید کٹھن مرحلہ نہیں ہے. اچھے آڈیٹرز اس کو فوری طور پہ پہچان لیں گے. اچھا ایک اور چیز کی بڑی بات ہوتی رہی ہے، اکثر ہم سنتے رہے ہیں کہ وہ ہیٹ آڈٹ، کہ جو اس میں فیول استعمال ہوا اور اس کی جو اس کی میتھمیٹکس تھی اس پر بھی بڑے سیریس ایلیگیشنز لگے کہ وہ آؤٹ رائٹ فراڈ ہے کیونکہ گورنمنٹ کو چارج کم کیا گیا اور اس کی کنزمپشن جو تھی وہ اس سے کہیں کم تھی. ایک تیسرا بھی معاملہ ہے نا گور صاحب؟ جی اس میں ایک اور معاملہ بھی ہے، میں ایڈ کرتے جاؤں. کوئلہ منگایا گیا $300 پہ اور اس کی قیمت $100 بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، وہ تو جب آپ میرا جو کالم اٹھا کے دیکھیں گے پر یونٹ کا تو آپ حیران ہوں گے کہ کوئلہ بھی ہم اگر صرف کوئلے کا صرف را مٹیریل لے لیں تو کہتے ہیں 60 روپے کا ہے، 60 روپے کا، اور دوسرے کوئلے کا پلانٹ کہتے ہیں اسی سال میں 25 روپے کا ہے. ایک ہی سال میں ایک کوئلے کا پلانٹ 60 روپے یونٹ کوئلہ تھا، دوسرا 25، سب کچھ سامنے ہے. صرف فورنزک جو ہے میں ڈیٹیل میں جانے کو ہے، آسان بات میں بول رہا ہوں. ہر چیز میں جب آپ، میں پھر بولوں گا انما الاعمال بالنیات، سارے عملوں کا دار و مدار نہیں ہے. اس نیت سے ہم چلے جائیں کہ ہم نے عوام کو اس معاملے میں فیسلٹی. یہ آڈٹ ہو جاتا ہے گوری صاحب، اگر یہ آڈٹ ہو جاتا ہے اس کا نتیجہ نکل آتا ہے تو میں یہ اسیوم کر رہا ہوں کہ یہ ایک پرہیپس اس کا وہی نتیجہ نکلتا ہے، یہ ایلیگیشن صحیح نظر آتے ہیں، then we can make criminal proceedings and then can proceed
کہ ہم اس کے بعد ان کو ریویو کریں ان تمام معاہدات کو، تو پھر ہمارے پاس ایک سٹرونگ کیس ہوگا اور انٹرنیشنل جو کورٹ آف جسٹس وغیرہ کے اندر ہم نہیں پھنسیں گے۔ بالکل، اور اگر آج حکومت چاہے تو جیسے 2020 میں کیا تھا، فورنزک آڈٹ جو ہے اس کو اپوائنٹ کرے، ان سے بیٹھ کے بات کرے کہ آج بھی آپ لوگ 36% کیپیسٹی پہ چل رہے ہو، ہم آپ کو یہ ایک ایمنسٹی دے دیتے ہیں اگر حکومت چاہے تو اور نہیں جانا چاہتی کسی لیٹیگیشن میں، تو ان کو کہیں کہ بھائی تم جتنی بجلی بناتے ہو، میں تو کہہ رہا ہوں اتنے پیسے دے دو۔ یہ ساری چیز جب ہو جائے گی، کسی بھی کورٹ میں جائیں گے، کسی بھی فورم پہ آپ بات کریں گے، کسی جگہ پر بھی ہوگی، میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ سر آدھے سے زیادہ تو یہ حکومت پاکستان کا کہ عمل دخل کا معاملہ ہے، یہ پلانٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان چلا رہی ہے، خود چلا رہی ہے، چینیوں کے ساتھ مل کے چلا رہی ہے، تو کوئی رول ماڈل خود حکومت پاکستان پیش کرے، اس میں جو بھی اصلاحات ہوتی ہیں وہ گورنمنٹ آف پاکستان پیش کرے، کوئی اچھی مثال پیش کرے۔ میں تو یہ کہوں گا، میری تو خواہش ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک نجی اس میں ایک پاور پلانٹ ہے کہ جو ان کو کیپیسٹی پیمنٹ مل گئی، وہ کہے کہ آئندہ سے میں کیپیسٹی پیمنٹ نہیں لوں گا، آفٹر آل انہیں بھی 3 مہینے میں 90 کروڑ روپے مل گئے ہیں۔ تو یہ تو کوئی ماڈل تو بنا کے پیش کرے نا۔ ہم حکومت سب سے پہلے تو حکومت اپنے پلانٹس کا بتائے نا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ کامران خان صاحب، یہ سیکنڈ پارٹ ہے آپ نے جو اٹھایا کہ باقی 52% پلانٹس حکومت کے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے 48% پہلے پرائیویٹ سیکٹر کی بات کر دی، اب میں 52% گورنمنٹ کی بات کرتا ہوں۔ تو مجھے یہ آج کے دن میں یہ گورنمنٹ کو پروپوز کرتا ہوں آپ کے پروگرام کے تھرو کہ آپ نے پیسے تو سوورن گارنٹی دی ہوئی ہے، آپ نے اپنے پلانٹوں کا جو ہے وہ فورنزک آڈٹ بھی نہیں کرانا، نہیں کروائیں۔ آپ اپنے پلانٹس کو آج یہ تو کہہ سکتے ہیں کہ پیسے باہر جو دینے ہیں اس کا تو کسی کیپیسٹی پیمنٹ سے تعلق نہیں ہونا چاہیے، وہ تو اسٹیٹ ڈیٹ ہے، سوورن ڈیٹ ہے، اس پہ تو کم از کم اس کانسیپٹ پہ آ جائیں کہ جناب جو سستی بجلی بنتی ہے وہ بجلی بنائیں اور وہ بجلی کے پیسے چارج کریں۔ آپ کیوں اس کی فکس چارج کیے جا رہے ہیں؟ 17 ہزار کروڑ روپے، 12 ہزار کروڑ روپے آپ اپنے پلانٹ جو چلا رہے ہیں وہ 33% پہ چلا رہے ہیں۔ کامران خان صاحب کتنی پرسنٹ پہ؟ 33% پہ حکومت چلا رہی ہے، تو اور کیپیسٹی پیمنٹ جو اس کی ہے گورنمنٹ کے پلانٹس کی پوری لی جا رہی ہے۔ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ اپنی پوری کیپیسٹی پیمنٹ کو آج اس کو زیرو کریں اور اس کے بعد کہیں کہ جو سستی سے سستی بجلی کی بڈ ہے وہ سستی سی سستی بجلی کی بڈ کو میچ کر کے حکومت پاکستان سپلائی کرے۔ اگر گورنمنٹ کاروبار کرنا چاہتی ہے ضرور کرے، کیونکہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ کے پروجیکٹس جو ہے شاید یہ پرائیویٹ سیکٹر چاہتا ہے کہ شاید یہ اس کو خریدنا چاہتا ہے۔ بالکل نہیں، ہم تو صرف عوام کی اس وقت جو تکلیف ہے اس کے لیے میں سامنے کھڑا ہوا ہوں کہ جناب یہ معاملہ کو حل کیا جا سکتا ہے۔ اور جو آپ نے کہا کہ اگر 52% حکومت پاکستان کے ہیں اور حکومت پاکستان واقعی اس معاملے کو سیریسلی لیتی ہے تو سوورن ڈیٹ تو ہے ہی ہے، اس کو تو پیسے ادا کرنے ہی ہیں حکومت نے اور وہ ہر صورت میں کرنے ہیں۔ تو وہ پلانٹوں کو ہمیں کیوں دے رہی ہے؟ ان پلانٹوں سے بجلی بنا کے جو ہے اس قیمت پہ جس کی کیپیسٹی فل چارج کر کے 32% 33% پہ کیپیسٹی چلا کے وہ عوام کو چارج کریے، صبح ریلیف دیں۔ اگر وہ پہلا سٹیپ لیں گے تو جو 48% پرائیویٹ سیکٹر ہے وہ فی الحال تو ذرا اس کو کیپ کیجئے نا، یہ بتائیے کہ 1 2 3 یہ 4 سٹیپ جو ہے یہ حکومت کے بس میں ہے، یہ فی الحال یہ لے لے اور اس سے پاکستانیوں کو بجلی جو ہے وہ کم از کم 10 روپے یونٹ سستی مل جائے، 15 روپے یونٹ سستی مل جائے، کاروبار کو کچھ مل جائے تو بارے نیارے ہو جائیں گے۔ اگر کیا یہ ڈویبل ہے؟ باتیں تو ہم سب بہت زبردست طریقے سے کر سکتے ہیں، آرگومنٹس کا تو آپ کے جواب ہی نہیں ہے۔ اب ذرا سا بتائیں نا 1 2 3 کیا کریں؟ پہلا سٹیپ، حکومت کے پاس 52% اپنے پلانٹس ہیں، آج کے دن جو ہے وہ یہ کیپیسٹی پیمنٹ کا کانسیپٹ ادھر سے ختم کرے اور کیپیسٹی پیمنٹ یہ جو سوورن ڈیٹ جو اس کو ٹال کے پورے یونٹ کی چارج کر کے ہم اس کی ڈال رہے ہیں، اس کانسیپٹ سے ہٹے۔ ہم یہ اس کے جواب ملے گا کہ جناب یہ تو پھر سرکولر ڈیٹ کریٹ ہو جائے گا، اس کا جواب دیں گے پھر تو سرکولر کی حکومت کو نقصان اٹھانا پڑے گا۔ ہم کیسے نقصان اٹھائیں؟ تو آج کے دن جو غلطی ہے اس غلطی کو ماننا پڑے گا، اس کو نقصان بک کرنا پڑے گا، سرکولر ڈیٹ میں نہیں ڈالنا پڑے گا، اس کو نقصان بک کریں اور نقصان بک کر کے اب پوری قوم کو اس نقصان میں اگلے 10 سال 15 سال مت اس کو جلنے دیں، کیونکہ یہ پوری قوم اگلے 15 سال تک ہوسٹیج ہو جائے گی، یہ نہیں نکل سکیں گے۔ اس کو نقصان ہو گیا، نقصان ڈالیں،
اس کی جتنی بھی کاسٹ آپ نے لی ہوئی ہے اس کاسٹ کو سٹرکچر میں اپنے بلڈ کریں, اپنے نیشنل ڈیٹ میں لیں ان پلانٹوں کو جو حکومت کے 52%, اور حکومت اس سے کسی طرح نہیں بھاگ سکتی اس سوورن گارنٹی سے, نہ ہی حکومت اپنا فورنزک آڈٹ کرائے گی. تو اس صورتحال سے نکلنے کے لیے جو سب سے سستی کا بڈ ہے سستی بڈ لیں اور اس کے حصاب سے بجلی دیں. تو ایک تو یہ ہو گیا سر, دوسرا آپ نے فرمایا کیا میں کاؤنٹ کروں کہ دوسرا جو ہے وہ جو ہمارے صرف حکومت کے پلانٹوں سے کم ہو سکتی ہے. جو آپ فرما رہے ہیں کہ آپ پرائیویٹ سیکٹر کو بلا لیں, ان سے دوسرا قدم ہے جو آپ نے فرمایا ان سے حکومت اگر آ جائے تو پرائیویٹ جو پلانٹس ہیں ان کا فورنزک آڈٹ کرائیں. ٹھیک ہے, ان کا فورنزک آڈٹ کرائیں کیونکہ وہ نہیں مانیں گے. وہ پرائیویٹ سیکٹر ہے 48%, ان کے سامنے رکھتے ہیں. اگر وہ مانتے ہیں کہ بھائی تمہارے سامنے ہے کہ ایک آدمی ونڈ پاور والا 100 لے رہا ہے, دوسرا 800 لے رہا ہے, عوام نہیں دے سکتی ہے 800 کروڑ روپے 50 میگا واٹ پہ, عوام نہیں دے سکتی بھائی. یہ جو پیسے آپ جو ہے مانگ رہے ہیں بند پلانٹوں کے جو فرنس آئل پہ لگے تھے 20-20 سال پہلے, ان کو ہر پلانٹ کو 400 کروڑ دیا جا رہا ہے. تھینک یو سو مچ.